تو آئیے سنتے ہیں آج کی ویڈیو میں کراچی میں موجود ایک پراسرار درخت کا قصہ۔ بڑے بوڑھوں کا کہنا ہے کہ ہرا بھرا درخت کبھی نہیں کٹوانا چاہیے، البتہ اس کی شاخیں بہت بڑی ہو گئی ہوں تو کانٹ چھانٹ کروانے میں کوئی مذائقہ نہیں، کیونکہ بے تکی بڑھی ہوئی شاخیں اور ڈالیاں بعض دفعہ تکلیف دیتی ہیں، مگر جڑ سے نہیں کٹوانا چاہیے۔ آج کل لوگ خصوصاً نیو نسل ہر چیز اور ہر بات کی سائنسی توجیہ چاہتے ہیں اور پرانی باتوں اور بڑے بوڑھوں کے کہنے کو جاہلیت اور بے وقوفی سمجھتے ہیں۔ پرانے زمانے کے لوگوں کا کہنا ہے کہ درختوں پر جنات کا بسیرا ہوتا ہے، اس لیے درخت کٹوانے سے ان کو تکلیف ہوتی ہے، یعنی ان کے ٹھکانے برباد ہو جاتے ہیں اور وہ بے گھر ہو جاتے ہیں۔ پر اس زمانے کے لوگ تو جنات کے وجود سے ہی انکار کرتے ہیں۔ کچھ لوگ ان کے وجود کو مانتے تو ہیں، مگر ان کا کہنا ہے کہ اب یہ مخلوق آبادی یا گھروں میں نہیں رہتی۔ بہرحال لوگ کچھ بھی کہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ کہیں کہیں آباد گھروں میں بھی جنات کا بسیرا ہوتا ہے، اور پرانے اور گھنے درختوں پر تو ان کا بسیرا لازمی ہوتا ہے، خصوصاً نیم، بیری اور انار کے درخت پر تو ان کا بسیرا ہوتا ہی ہے۔ بڑے بڑے سکولز اور کالجز میں بہت گھنے اور پرانے درخت ہیں، جیسے نیم کا درخت، پیپل کا درخت، بیری کا اور کچھ پھلدار درخت بھی لگے ہوتے ہیں، جیسے آم، جامن اور بادام۔ ضروری نہیں کہ ان پر جنات کا لازمی بسیرا ہو، مگر اکثر درختوں پر ان کا بسیرا ضرور ہوتا ہے۔ کراچی میں فیڈرل بی ایریا کے ایک مشہور علاقے میں بھی ایک بڑا اور مشہور سکول ہے، جس میں 4 سکول لگتے ہیں، یعنی صبح کی شفٹ میں 2 سکول لڑکیوں کا لگتا ہے، ایک پرائمری اور ایک سیکنڈری، اور دوپہر کی شفٹ میں لڑکوں کے 2 سکول، ایک پرائمری اور ایک سیکنڈری۔ میں اس سکول کا مصلحتاً نام نہیں بتا رہی کیونکہ کچھ توہم پرست والدین پریشان ہو جائیں گے اور ہو سکتا ہے اپنے بچوں کو وہاں سے نکال لیں۔ خیر، اس سکول میں بھی کچھ پرانے اور کافی اونچے درخت ہیں، اس کے علاوہ کچھ پھلدار درخت، کچھ سدا بہار پودے اور موسمی پھول بھی لگے ہوئے ہیں۔ پرانے درختوں میں ایک بہت بڑا سا درخت ہے جس میں ایک عجیب سا پھل لگتا ہے۔ یہ پھل ہلکے براؤن کلر کا گول ہوتا ہے اور اس کا ذائقہ بالکل پھیکا ہے، اور اس میں انجیر کی طرح چھوٹے چھوٹے باریک بیج بھی ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں یہ گولر کے قسم کا کوئی پھل ہے، لیکن یہ گولر ہے نہ انجیر، لیکن کھانے کے قابل نہیں ہے۔ خیر، یہ سکول 2 منزلہ عمارت پر مشتمل ہے اور کافی اونچی عمارت ہے، اور یہ درخت بھی اتنا بڑا اور بلند ہے کہ یہ عمارت کی اوپر والی چھت تک پہنچتا ہے۔ چاروں سکول کی 4 ماسیاں ہیں، یعنی 2 صبح کی اور 2 دوپہر کی۔ دوپہر کی ماسیاں دونوں منزل کی صفائی کر کے جاتی تھیں، پھر بھی صبح کی شفٹ کے دونوں ماسیاں جب آتی تو پورا صحن ان پھلوں سے بھرا ہوا ہوتا تھا، اور وہ ٹوکرے بھر بھر کے ان پھلوں کو اٹھاتی۔ ادھر ماسی صفائی کرتی، ادھر پھر پھل گرنا شروع ہو جاتے۔ جب بچوں کی آمد شروع ہوتی تو بچوں کے پاؤں میں آ کر وہ کچل کر چپٹے ہو جاتے اور زمین پر چپک جاتے، جس سے بچوں کو پھسل کر گر جانے کا خطرہ ہوتا۔ یوں بیچاری ماسیاں پھر صفائی میں جٹ جاتی۔ ایک دفعہ سیکنڈری سکول کی ہیڈ مسٹریس اس پھل پر پاؤں پڑنے سے پھسل کر گر گئی، جس کے نتیجے میں ان کے پاؤں میں فریکچر آ گیا اور 4 ہفتوں کے لیے پلاسٹر چڑھ گیا۔ غرض کہ اس پھل کی وجہ سے اب سب کو تکلیف ہونے لگی تھی۔ ہیڈ مسٹریس کے گرنے والے واقعے کے بعد چاروں ماسیوں نے شور مچانا شروع کر دیا کہ اس درخت کو براہ کرم کٹوا دیں۔ اس درخت کا کوئی فائدہ ہے تو نہیں، بلکہ ہم سب کو اس سے خطرہ ہے کہ کوئی بھی پھسل کر پھلوں کے اوپر سے گر سکتا ہے، اور کام اور بھی بڑھ گیا ہے، خواہ مخواہ میں صرف گند ہی گند ہو رہا ہے۔ اس مطالبے میں صبح کی شفٹ کی دونوں ماسیاں پیش تھیں۔ صبح کی ہیڈ مسٹریس پورا درخت کٹوانے کے حق میں نہیں تھیں۔ ماسیوں کے شور مچانے پر مزدوروں کو بلوا کر اس کی شاخیں اور ڈالیاں جو بہت زیادہ بڑھ گئی تھیں ان کو کٹوا کر تھوڑا صاف کروا دیا گیا، لیکن چند ہی دنوں بعد وہ درخت پھر تیزی سے بڑھنا شروع ہو گیا اور اس کی شاخیں پھر آسمان کو چھونے لگیں۔ پھلوں کی تعداد بھی بڑھ گئی اور ماسیوں کو پھر سے زیادہ محنت کرنا پڑ گئی۔ ان کا مطالبہ پھر سے زور پکڑنے لگا کہ اس درخت کو براہ کرم جڑ سے کٹوا دیں۔ مجبور ہو کر ہیڈ مسٹریس نے اس درخت کو جڑ سے کٹوانے کا فیصلہ کر ہی لیا۔
مشکل یہ تھی کہ درخت جڑ کے پاس سے اتنا بڑا اور موٹا تھا کہ اس کو کاٹنا بہت مشکل ہو رہا تھا۔ وہ فولاد کی طرح مضبوط اور اتنا چوڑا تھا کہ بڑی کلہاڑی سے بھی نہیں کٹ رہا تھا۔ چوکیدار اور چپڑاسیوں نے مل کر کئی دن کوشش کی مگر تنا کاٹنے میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ پھر سے مزدوروں کو بلوایا گیا، وہ بھی کوشش کے باوجود تنا نہیں کاٹ سکے۔ ہاں اتنا ہوا کہ تمام شاخیں، ڈالیاں اور درخت جہاں پر سے کم چوڑا تھا اس کو کاٹ دیا گیا، تنے کو مجبوراً چھوڑ دیا گیا۔ تمام پتے، شاخیں اور پھل ختم ہو گئے۔ ماسیاں بھی خوش ہو گئیں کہ اب ٹوکرا بھر بھر کے پھلوں کو اٹھا کر پھینکنا نہیں پڑے گا۔ درخت کو کاٹنے کے بعد 2 دن کی چھٹی آ گئی، یعنی ہفتہ اور اتوار۔ پیر کے دن جب اسکول کھلا تو ماسی نے دیکھا کہ تنے کے ارد گرد کافی پانی پڑا ہوا ہے جو آہستہ آہستہ صحن میں پھیل رہا تھا۔ ماسی سمجھی کہ شاید چوکیدار نے صحن دھویا ہے، کیونکہ اکثر چھٹی والے دن اسکول کا صحن دھلتا تھا۔ اس نے چوکیدار سے کہا کہ تم نے صحن دھو کر اتنا پانی چھوڑ دیا، ابھی اسمبلی ہوگی تو بچے دعا کے لیے کیسے کھڑے ہوں گے؟ لیکن چوکیدار نے اس سے لا علمی کا اظہار کیا۔ اس نے کہا میں نے تو بھائی آج صحن دھویا ہی نہیں، تو پھر یہ پانی کہاں سے آیا؟ بارش بھی نہیں ہوئی، تم اسکول میں رہتے ہو، تمہیں پتہ ہی نہیں چلا؟ ماسی نے تشویش سے کہا۔ بچوں کے آنے کا وقت ہو رہا تھا، اس لیے ماسی اور چوکیدار نے مل کر جلدی جلدی وائپر سے پانی کو صاف کر دیا۔ اس دن بات آئی گئی ہوگی، لیکن دوسرے دن صبح پھر صحن میں پانی بھرا ہوا تھا اور درخت کے ارد گرد پھر جمع ہو رہا تھا اور صحن میں پھیل رہا تھا۔ اس دن ٹیچر اور میڈم نے بھی ماسی اور چوکیدار کو ڈانٹا۔ تم لوگ دھیان سے اور وقت پر کام نہیں کرتے، اتنا سارا پانی جمع ہے، پرائمری کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، کہیں پھسل کر گر نہ جائیں۔ لیکن ماسی اور چوکیدار نے یقین دلایا کہ انہوں نے صحن نہیں دھویا ہے۔ تو پھر یہ اتنا سارا پانی کہاں سے آیا؟ میڈم نے پوچھا تو چوکیدار نے کہا میڈم یہ پانی اس درخت کی جڑ سے آ رہا ہے، اس میں پانی بھرا ہوگا، اب کٹنے کے بعد بہہ رہا ہے، 2-3 دن میں سوکھ جائے گا تو نکلنا بند ہو جائے گا۔ ایسا ہمارے گاؤں میں بھی ہو چکا ہے کہ درخت کٹوانے کے بعد اکثر اس کی جڑوں سے پانی نکلتا ہے اور مسلسل کئی دن تک نکلتا رہتا ہے۔ چوکیدار نے یہ کہہ کر میڈم کو مطمئن کر دیا، لیکن کئی دن گزرنے کے بعد بھی پانی درخت سے مسلسل نکلتا ہی رہا۔ اب ماسی اور چوکیدار کا پھر کام بڑھ گیا کہ صبح ہی صبح اسکول کے صحن سے پانی صاف کرنا پڑتا۔ ایک دن اچانک ایک ٹیچر کی نظر اس کٹے ہوئے درخت کے تنے پر پڑی تو وہ ٹھٹک کر رہ گئیں اور دوسری ٹیچرز کو بھی دکھایا۔ پھر سارے اسٹاف نے غیر معمولی بات کو دیکھا اور سب پریشان ہو گئے۔ اس کٹے ہوئے درخت کے تنے پر انسانی آنکھ کے مشابہ 2 آنکھیں بالکل واضح طور پر بنی ہوئی تھیں۔ پلکیں، پپوٹے اور کالا دیدہ بالکل انسانی آنکھ کی طرح ابھر آئی تھیں اور ان آنکھوں سے آنسوؤں کی طرح پانی کے قطرے تسلسل سے نکل رہے تھے اور نیچے جڑ کے پاس پانی جمع ہو رہا تھا۔ بچوں سے تو یہ بات چھپائی گئی مگر ماسی اور چوکیدار کو بلا کر دکھایا گیا۔ ماسیاں تو پریشان ہو گئیں اور بری طرح سے ڈر گئیں، لیکن چوکیدار نے میڈم سے کہا کہ یہ درخت کوئی عام درخت نہیں ہے، اس میں کسی مخلوق کا بسیرا تھا جو درخت کٹنے کے بعد بے گھر ہو گئے ہیں اور اپنی بربادی پر آنسو بہا رہے ہیں۔ اس منظر کو دیکھ کر تمام ٹیچرز اور سٹاف حیران اور پریشان تھا۔ واقعی یہ پانی درخت کی جڑ سے نکل رہا تھا مگر آنسوؤں کی طرح، اور آنکھ کس طرح واضح شکل میں نکل آئی تھی یہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ اللہ کے بھید تو بھئی اللہ ہی جانے۔ اس بات کو چند ہی روز ہوئے تھے کہ وہ ماسی جس نے درخت کٹوانے کے لیے سب سے زیادہ شور مچایا تھا اچانک بری طرح سے بیمار ہو گئی اور آنن فانن اس کے جگر نے کام کرنا چھوڑ دیا۔ اس کی آنکھیں ہلدی کی طرح پیلی ہو گئیں اور چہرے پر بری طرح سے زردی چھا گئی۔ وہ اپنی بیٹی کو اپنی جگہ کام کرنے کے لیے چھوڑنے آئی تھی۔ اس کی حالت دیکھ کر تمام ٹیچرز پریشان ہو گئیں۔ سب ٹیچرز نے اپنی اپنی حیثیت کے مطابق اس کی مدد کی اور اس کی بیٹی نے اس کی جگہ کام کرنا شروع کر دیا۔ اس کو کام کرتے ہوئے چند ہی دن ہوئے تھے کہ اسکول سے گھر واپس جاتے ہوئے اس کا زبردست ایکسیڈنٹ ہو گیا اور وہ وہاں جاں بحق ہو گئی۔
मासी ने फिर अपनी जगह अपनी बहू को भेज दिया कि जब तक उसकी तबीयत ठीक नहीं होती वो उसकी जगह पर काम करे। मगर पता नहीं फिर क्या हुआ, उसको आए हुए पहला ही दिन था, काम ख़त्म करके वो वापस घर गई और घर जाते ही उसका बीपी इतना शूट कर गया कि उसको ब्रेन हेमरेज का दौरा पड़ा और वो बेचारी भी आनन फानन ख़त्म हो गई। मासी को इस बात का बहुत सदमा हुआ। जवान बेटी और जवान बहू जो उम्मीद से भी थी अचानक ही मर गई। वो इस गम को बर्दाश्त नहीं कर सकी और वो भी चंद दिनों में ही इंतकाल कर गई। ये खबर सुनकर सबको बहुत अफसोस हुआ। सभी के जहनों में ये ख्याल बैठ गया कि ऐसा दरख्त कटवाने की वजह से हुआ है। सबको एक ही ख्याल आ रहा था कि दरख्त पर वाकई गैर मर्ई मखलूक यानी जिन्नात वगैरह का बसेरा था, इसलिए दरख्त कटवाने से उनको तकलीफ़ पहुंची और अब वो अपना इंतकाम ले रहे हैं। उसकी जद में और कौन कौन आता है, सभी अपनी जगह खौफज़दा थे। अब सबको बड़ों की कही हुई बातों का यकीन आ रहा था कि दरख्तों को क्यों नहीं कटवाना चाहिए। कुरान में सिर्फ एक दुनिया नहीं बल्कि कई जहानों का जिक्र है और उनमें कौन सी मखलूक कहाँ पर बसती हैं ये अल्लाह के सिवा किसी को मालूम नहीं, लेकिन ये हकीकत है कि गैबी मखलूकात का वजूद है और वो भी एक सिस्टम के तहत रहती हैं। उनका भी ख़ानदान होता है, उनमें भी जज्बात व एहसासात होते हैं। ख़ुसूसी तौर पर कौम अजना का तो बाकायदा फैमिली सिस्टम है। उनके यहाँ भी शादी ब्याह, बच्चों की पैदाइश और दूसरे रस्म व रवाज, रोज़ी कमाने का तरीका सब कुछ होता है। वो घरों में, दरख्तों में, पानी में, पहाड़ों वगैरह में बसा करते हैं और वहीं आबाद होते हैं। दरख्तों और खाली घरों में उनकी आबादी तो साबित है, लेकिन नई नस्ल कम ही इस बात को मानती है। उस दरख्त को कटवाने के बाद जो वाक़यात हो रहे थे उससे उनकी मौजूदगी साबित हो रही थी और सबको ये यकीन हो रहा था कि गैबी मखलूक भी अपना एक वजूद रखती है। वो भी अपने घर की बर्बादी और नुकसानात पर ऐसे ही गमगीन होते हैं जैसे इंसान, और अगर कोई उनको तकलीफ़ पहुंचाए तो अपना बदला भी उससे लेते हैं, जैसे अब ये दरख्त ले रहा था। चौकीदार ने मैडम से कहा कि हमारे पहाड़ी इलाके के गांव में अक्सर ऐसे वाक़यात होते हैं जो इसी तरह हैरान कर देने वाले होते हैं, तो हम लोग अपनी हिफाजत के लिए एक अमल करते हैं। अगर आप मैडम मुझे इजाज़त दें तो मैं यहाँ वही अमल करूँ। मैडम से इजाज़त लेकर उसने थोड़ी मिठाई ली और अगरबत्ती सुलगा कर दरख्त की जड़ के पास रखी और फातिहा ख्वानी करके उसने कहा, आप जो कोई भी हैं, अल्लाह की मखलूक हैं, हमें माफ़ कर दें, हमसे अनजाने में गलती हो गई है। हम भी किसी के नौकर हैं और हमें अपने ऑफिसर का हुक्म मानना ज़रूरी है। अगर हमें मालूम होता कि इस दरख्त पर किसी मखलूक का बसेरा है तो ये गलती हम कभी नहीं करते। हमारा मकसद किसी को तकलीफ़ पहुंचाना नहीं था, बल्कि हमने स्कूल के बच्चों और टीचरों की हिफाजत की खातिर उसको कटवाया था। आप हमें बराह करम माफ़ कर दें। आपको तकलीफ़ पहुंची, हमें इसका बहुत अफसोस है। हम ऐसा आइंदा कभी नहीं करेंगे। आपको अल्लाह का वास्ता हमें माफ़ कर दें। वो ऐसे बोल रहा था जैसे कोई सामने खड़ा हो और वो उनसे माफ़ी तलब कर रहा हो। दूसरे दिन हैरत अंगेज़ वाक़या हुआ जिसको अकल तस्लीम नहीं करती, लेकिन ये हकीकत थी। दरख्त के तने पर उभरी हुई आँख और बाकायदा आंसू जिसमें से बह रहे थे वो अब गायब हो चुकी थी और दरख्त के इर्द गिर्द से पानी भी खुश्क हो गया था। इसका मतलब ये था कि वो मखलूक जो भी थी उसने चौकीदार के माफ़ी तलब करने पर, फातिहा ख्वानी करवाने पर सबको माफ़ कर दिया था। यकीनन उनका ताल्लुक़ नेक कौम अजना से था, मगर ये बात अभी यहीं पर ख़त्म नहीं हुई। चंद ही दिन गुजरे थे कि दरख्त में फिर से नई शाखें फूट पड़ीं और देखते ही देखते इतनी बड़ी हो गईं कि फिर इमारत की दूसरी मंजिल तक पहुंच गईं और उसमें फिर से फल लगने लगे। और अब मासियों ने भी काम की ज़्यादती की शिकायत करना छोड़ दी। सुबह आकर सफाई कर देती और शाम की शिफ्ट वाली मासी भी अच्छी तरह सफाई करके घर जाती, और ये सिलसिला अभी तक चल रहा है। वैसे तो ये हकीकत है कि पौधे और दरख्त जानदार होते हैं, उन्हें भी ज़िंदा रहने के लिए धूप, हवा, पानी की ज़रूरत होती है, लेकिन ये भी सच है कि पौधे भी एहसासात रखते हैं। वो हमारी बात समझते हैं, अपनी शाखों और फलों से भी मोहब्बत करते हैं। और ये भी हकीकत है कि बड़े और घने दरख्तों पर
غیر مرئی مخلوقات جنات وغیرہ کا بسیرا ہوتا ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ پرانے گھنے اور پھلدار درختوں کو کبھی نہیں کٹوانا چاہیے۔ میں تو اس بات کی قائل ہوں اور بڑوں کی باتوں پر عمل بھی کرتی ہوں۔